إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليرفع ركعتين وليتجوز فيهما رواه مسلم. حاضرين جماعة مولانا الإسلام الزبائري عزیز دوستوں پیارے بچوں اور نشین خواتین اسلامیہ تمام قسم کی تعلیمات اور صفات اور علی اور بزرگی کی بریائی حمد و ثنا صلی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی الہ اور صفات جو پوری کائنات کا خالق رازق مربی اور پالنہار اس کے بھیجے ہوئے تمام خصوصاً اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اشراق و سلام نازل ہوں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین خواتین ایک جمعہ پہلے آپ کے سامنے جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی گئی تھی. گفتگو مکمل نہیں ہو پائی تھی. وعدہ کیا گیا تھا وعدے کے مطابق آج کے اس وقت جمعہ میں بھی اسی نفس موضوع پر ہی انشاءاللہ قرآن و حدیث کی تشریح کے گفتگو ہوگی. اپنے حدیث سے دعا ہے کہ ماں مجھے داس کے ساتھ باتیں پیش کرنے ہم سبھی کو غور سننے اور ہم سبھی کو بڑی ہوئی بڑی توفیق عطا فرمائے. آمین سبحان رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. محترم حاضرین خواتین ایک ہفتے 7 دن ہوتے ہیں اور ایک مہینے میں 29 یا 30 یا انگریزی کے حساب سے 20 ہوتے ہیں. لیکن ہفتے کے دنوں میں سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت کا حامل یہ آج کا دن ہے یوم الجمعہ. جمعہ کا دن جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا, اس کے اندر روح ڈالی اور ایک بن گئے. اور آج ہی کے دن اللہ العالمین نے حضرت آدم کو جنت کے اندر داخل فرمایا. اور آج ہی کے دن ایک غلطی ہو جانے کی وجہ سے, ایک چوک ہو جانے کی وجہ سے, شیطان کے پاکاوی میں آنے کی وجہ سے جنت سے نکال کر کے زمین پر اتارا ہے. اور آج ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سارا فاطمہ کی توبہ کی. تو آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی. اور جمعہ ہی کا دن وہ دن ہے کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام نے جمعہ کے دن ایک مبارک گھڑی ایسی ہوتی ہے, اس مبارک گھڑی میں بندے مومن جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے.
اور وہ مبارک گھڑی بہت ہی مختصر ہوتی ہے، قلیل ہوتی ہے. اس لیے ہمیں جمعہ کے دن اس گھڑی کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے صبح سے شام تک. جمعہ ہی کے دن سور میں خون مارا جائے گا، جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جمعہ کے دن سب سے اہم عبادت جمعہ کی نماز ہے، اور جمعہ کی نماز یہ ہر مکلف مسلمان پر فرض عین ہے. یعنی ہر مسلمان جو مکلف ہو چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے، اللہ کے قوانین لاگو ہو چکے ہیں، جو سمجھ بوجھ والا اور شعور والا ہے، اس کی اوپر جمعہ کی نماز فرض ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب نماز کے لیے جمعہ کے دن اذان دے دی جائے تو فوراً سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے اور اللہ کے گھر کی طرف نکل پڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. سارے کام کاج کو چھوڑ کو غسل اٹھ پڑے. اب ہماری آدمی ہے، آپ تاجر آدمی ہے، بزنس مین ہے، بہت سارے قسم کے حالات اور معاملات اور کام کاج لگے ہوتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن اسپیشلی تمام مومنوں کو اس بات کا حکم ہے کہ جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے آزاد سے پہنچ جائے. اذان ہونے سے قبل مسجد میں پہنچے کہ تھوڑی جائے جمعہ کی فضیلت آپ حاصل کر پائیں گے. محترم حاضرین، جمعہ کے دن جو پہلے اس کو جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ اس کو اللہ کے راستے میں اونٹ قربانی کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر جو آتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں گائے قربانی کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. تیسرے نمبر پر جو آتا ہے اس کو سینگ والے میڑھا قربانی کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پر جو آتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں مرغی قربانی کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. پانچویں نمبر پر جو آتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں انڈا قربانی کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر کی طرف بڑھتا ہے، جو مسجد کے گیٹ پر چاہے جتنے گیٹ ہو، ہر گیٹ پر فرشتے متعین ہوتے ہیں اور آپ لکھتے رہتے ہیں. لیکن جب امام ممبر پر جانے کے لیے تشریف لے جاتا ہے تو وہ فرشتے بھی اپنا رجسٹر سمیٹ دیتے ہیں اور دفتر کام دیتے ہیں اور آ کر کے مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں امام کا خطبہ سننے کے لیے. حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ قَوَّمَ الصُّحُفَ. امام جب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے فرشتے رجسٹر کو لپیٹ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں. تو ہر شخص اپنے اپنے گردان کو آسان کرے کہ وہ اپنا نام فرشتوں کے رجسٹر میں درج کروا سکا کہ نہیں کروا سکا. بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو مسجد کے اندرونی حصے میں رہتے ہیں. امید ہے کہ سارے لوگ امام کی ممبر پر آنے سے پہلے ہی الحمدللہ، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سارے لوگوں کا یہ نام فرشتوں کے رجسٹر میں درج ہو چکے. لیکن اب اس کے بعد جو آ رہے ہیں وہ جمعہ کی نماز، جمعہ کا خطبہ سمجھ گئے پڑھو، لیکن فرشتوں کے رجسٹر میں ان کا نام درج نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ فرشتے بھی اللہ کے گھر میں آ چکے ہیں آپ کا خطبہ سننے کے لیے. تو اگر چاہت اور خواہش اور تمنا اور آرزو یہ رکھتے ہیں کہ فرشتوں کے رجسٹر میں نام لکھا جائے تو اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا پڑے گا اور پہلے اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا. کی قربانی، گائے کی قربانی، میوے کی قربانی، مرغی کی قربانی، انڈے کی قربانی، اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اور پہلے آپ کو آنا پڑے گا. 11 بجے، 10:30 بجے، 11:30 بجے الحمدللہ چند اللہ کے بندے 11 شروع ہو جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے، ورنہ بہت سارے لوگ فری ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ خالی ہوتے ہیں، کوئی کام کاج نہیں ہوتا، لیکن پہلے ان کو توفیق نہیں ملتی ہے کہ چلو آج جمعہ کا دن ہے، اپنا کام پہلے نمبر پر فرشتوں کے رجسٹر میں لکھوا ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے وقت ضائع کر دیں گے، لیکن یہ توفیق نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے تو پہلے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کروا دے کہ جن کا نام فرشتوں کے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے۔ ہم پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچ نمبر پر لکھا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے گھر میں پہنچنے کے بعد جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، کوئی سنت معتبر نہیں ہے۔ ہاں، نفل نماز ہے، نفلی نماز ہے۔ بندہ آیا، جتنے توفیق اس سے ملے دو رکعت کر کے پڑھتا چلا ہے۔ صحابہ کرام اذان سے بہت پہلے آتے تھے اور نفل نماز پڑھتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے، لمبا رکوع لمبا سجدہ کرتے تھے، اور جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا وہ تو اتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں، یہاں نفلی نماز جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ لیکن 2 رکعت تحیۃ المسجد ہر کسی کو پڑھنا ہے۔ یہ تحیۃ المسجد، انسان جب بھی مسجد میں داخل کرانا ہے اس کو مسجد کے اندر، تو یہ 2 رکعت ہر وقت یعنی اس کا کوئی نہیں ہے کہ اسی رکعت پر پڑھنا۔ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو بیٹھنے جانا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ 2 رکعت آپ پڑھنے سے بعد ہے، چاہے پہلے آئے ہوں، اذان کے وقت آئے ہوں، امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد آئے ہوں، امام کے ممبر شروع ہونے کے درمیان آئے ہوں، تب بھی آپ کو 2 رکعت پڑھ کر کے ہی بیٹھنا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے، اور صحابی رسول حضرت سلیح اور رضی اللہ عنہ آئے اور تحیۃ المسجد پڑھنے بیٹھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی اور آپ سمجھ گئے کہ یہ بھی آئے اور تحیۃ المسجد بھی انہوں نے نہیں پڑھا، اور سوال کا جواب ہی کہ آپ نے پڑھا تحیۃ المسجد آ گئی، آپ کون کیا سن رہے تھے؟ فرق آ رہا پائی تو یہ تجربہ مسئلے کی بات دو رکعت نماز مختصر، اس کے بعد کریں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرلی بات کی کہ تم میں سے کوئی شخص جب جمعہ کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو کوئی رکعت پڑھ کر کے ہی بیٹھے، وہ تجربہ مسئلے کی بات اور لمبی جماعت مختصر بات۔ تو اس سے واضح ہوا کہ 2 رکعت نماز ہم کو حالت میں پڑھ کر کے ہی بیٹھنا ہے۔ یہ تحیۃ المسجد ہے، مسجد کا سلام ہے، مسجد کا تحیہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے ہمارے علم میں نہیں ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے علم میں نہیں تھی یہ بات، اب اس کے علم میں یہ بات آئی ہے اور وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے بغیر بیٹھا ہوا، شرم کی بات نہیں کی وہ پہلے وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے، اس کے بعد بیٹھے۔ اس لیے کہ ابھی جانکاری نہیں تھی، ابھی تک وہ معصوم تھا، لیکن اب جانکاری ہونے کے بعد کوئی ایسا کرے تو گویا کہ یہ حق گھری ہے اور کھاگ منع ہے، یعنی سب کچھ جاننے کے بعد بھی آدمی اپنے اوپر اپنے عمل پر آ جائے۔ جمعہ کی نماز ختم ہو گئی، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کوئی نماز ہے، جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي بعد الجمعہ حتى يصلي فيصلي ركعتين۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو آپ سیدھے مسئلہ پڑھنے کے بعد حجرے میں چلے جاتے تھے، گھر چلے جاتے اور وہاں جا کر کے آپ فیصلی رکعتین 2 رکعت نماز پڑھتے۔ تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو اس بات پر رکھ دیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعت نماز پڑھے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اپنی امت کے لیے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من کان منکم مصلیا بعد الجمعہ فلیصلی، تم میں سے جو
شخص جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے اس سے چاہیے کہ وہ 4 رکعت نماز پڑھے. اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت اس کے اطلاع کیا ہے کہ اذا صلیتم بعد الجمعہ فصلوا 4 کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو اس سے چاہیے کہ وہ 4 رکعت نماز پڑھے. راوی حدیث کہتے ہیں وَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَكَعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ. ہاں اگر کسی کو جلدی ہے جمعہ کی نماز کے بعد تو 2 رکعت مسجد میں پڑھ لے اور 2 رکعت جا کر کے گھر میں پڑھ لے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس تمام حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز کے بعد مسجد کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 4 رکعت نماز پڑھے, 4 رکعت سنت پڑھے. اور اگر اسے جلدی ہے تو 2 رکعت کر کے گناہ ہے اور باہر پڑھے. اور اگر وہ مسجد میں نہیں پڑھنا چاہتا ہے صرف گھر میں ہی پڑھنا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل کرتے ہوئے 2 رکعت کرتے پڑھ لے کافی ہو جائے گا. تو اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی مسجد میں جمعہ کے بعد سنت پڑھ رہا ہے تو اسے 4 رکعت, اور اگر گھر پہ جا کر کے پڑھ رہا ہے تو 2 رکعت, یا 2 رکعت مسجد میں پڑھ لے اور 2 رکعت گھر پہ جا کر کے پڑھ لے. میرے خیال سے واضح ہو گیا ہوگا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں جمعہ کے دن جو لوگ آتے ہیں وہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یحضر الجمعۃ 3 دفعہ. جمعہ کے دن جتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. رجل حضرها ينقل وهو حسه منها. ایک وہ آدمی جو جمعہ آتا تو ہے بہت پہلے لیکن کہیں ادھر کود رہا, کہیں ادھر کود رہا, کہیں ادھر جا رہا, کہیں ادھر جا رہا, ایک جگہ نہیں بیٹھ رہا. رجل حضرها ينقل وهو حسه منها. لاکھوں کام کر رہا ہے, لاکھوں کام اور بےہودہ حرکتیں کر رہا ہے. جیسا کہ دیکھا جاتا ہے 8 سال کے جو نوجوان بچے ہوتے ہیں 10-12 سال کے, پتا نہیں کہاں سے ان کو موبائل مل جاتی ہے کہ وہ کہاں سے انتظار کرتے ہیں. آج ایسے مسجد کے مشغولوں پر 4-6 بچے اکٹھے ہو کر کے موبائل میں بزی رہتے ہیں. آسان ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں کو کہتا ہے کہ خطبہ بھی چالو رہتا ہے اور 4-6 نوجوان بیٹھ کر کے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں. اتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جمعہ کی نماز, جمعہ کی اذان ہو چکی ہے, خطبہ دے رہا ہے, جمعہ کی اتنی فضیلت ہے, لیکن اس کے باوجود جمعہ کی بدقسمت سے اپنے آپ کو محروم کی ہوئی. سارے بڑے لوگ اس کام میں ملوث ہوتے ہیں کہ جو لفظ کام کرتے ہیں بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں, امام کے خطبے کے دوران اگر کوئی کسی بولنے والے کو خاموش رہنے کا حکم دیتا ہے تو وہی نہیں کام کرتا. اگر آپ کے بغل میں کوئی بول رہا ہے اور خاموش ہو جاؤ تو گویا کہ آپ نے بھی نہ ہو کیا. وہ جو بول رہا ہے رہنے کے لیے کہا, آپ بھی اس میں شامل ہو گئے, آپ بھی اس میں ملوث ہو گئے. یہ اتنا بڑا جرم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت. اگر آپ نے اپنے ساتھی کو بغل میں بیٹھے میں چھوڑ رہا ہے یا موبائل میں کچھ کر رہا اور آپ نے اسے اشارہ کیا خطبے کے دوران آپ نے اشارہ کیا اس کو اس کام سے روکنے کی کوشش کی تو آپ نے بھی نہ روکا کیا. گویا کہ یہ کام ہم کو نہیں کرنا ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے. خطبے کے دوران خاموش رہنا اس قدر ضروری ہے, اتنا ضروری ہے, ہم لوگ اس کو معمولی ہے کہ اگر کوئی خاموش نہیں رہتا ہے تو کرتا ہے اور امام کا خطبہ توجہ کے ساتھ نہیں سنتا ہے تو وہ جمعہ کی فضیلت سے محروم کر دیا جاتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور منبر پر آپ تشریف لے گئے اور منبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے سورۃ الملک کی تلاوت کی. دیکھیے ایک واقعہ,
سورۃ الملک کی تلاوت کی قدیم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بڑے بڑے ایام یعنی وہ ایام یاد کلائے اور ان دنوں کا تذکرہ کیا جن دنوں کے اندر بڑے بڑے واقعات ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا. اب عمر بن کعب کے ڈبل پہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. انہوں نے پہلی مرتبہ تو ان کو رہا نہیں گیا چلتے نہیں پڑ گئے. عمر بن کعب سے کہنے لگے اشارے سے ارے یہ سورت کب نازل ہوئی؟ یعنی اس سے خطبے کے دوران ہی اسے پوچھنے لگے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ تو عمر بن کعب نے اشارہ کر دیا, وہ بھی نہیں اشارہ کر دیا خاموش رہنے کے لیے. اب اس کے بعد جب نماز ختم ہو گئی تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کو ڈھونڈنے لگے کہاں جا کر کے تمہارا کہا یار میں یہ سورت پہلی مرتبہ سنا, میں اتنا ہی پوچھا تھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی, میں سنا نہیں تھا اور تم نے کچھ جواب نہیں دیا, کچھ بتایا نہیں. تو عمر بن کعب نے کہا کہ ابو ذر سنو, آج تم کو تمہارے جمعہ کی نماز سے کچھ بھی نہیں ملا. جمعہ کی جو فضیلت ہے اس فضیلت سے آج تم نے اپنے آپ کو محروم کر لیا. اب یہ بات سنیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ توقع لیا جاتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تمہارا واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا ہوا تھا تو بھائی اس طرح سے کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کا جواب دیا, کہا صدق ابی بن کعب نے جو بات کہی ہے کہ آج ہم کو تمہارے جمعہ کی نماز سے کچھ بھی نہیں ملا, انہوں نے سچ کہا ہے. تائید کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا تم یعنی ابی بن کعب نے جو کہا کہ تم کو کچھ بھی سلام نہیں ملا, انہوں نے بالکل سچ کہا ہے, صحیح بات کہی ہے. اس سے پتہ چلا کہ اگر امام کے خطبے کے دوران کوئی کچھ لغو کرتا ہے, لغو حرکت کرتا ہے تو جمعہ کے سلام سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور جو جمعہ کے دن آتا ہے آرام سے سنو تو بات یہ کہ ہوئی جمعہ کے دن آنے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا کہ آتا ہے جب وہ کام کرتا ہے اور اس کو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا, جو کیا اس کا نصیب خیال پر اس کی قسمت ٹائم بھی زیادہ لگایا ہے, واپس گیا تو کچھ بھی نہیں کرتے نہیں گیا. اور دوسرا ورجل حضر يدعو او رجل دعا الله عز وجل ان شاء اعطاه وان شاء منعه. دوسرا وہ شخص کہ جو جمعہ کے دن آتا ہے اس کی نیت کیا ہوگا, جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک گھڑی رکھی ہے, اس مبارک گھڑی میں ہم کو دعا کرنی ہے. اس کی صرف یہی نیت ہوتی, اس مبارک گھڑی میں ہم کو دعا کرنی ہے, اس لیے وہ جمعہ کے دن آتا ہے. اب کچھ علماء نے کہا ہے کہ امام جو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, وہ مبارک گھڑی جو قلیل رقبہ وہی ہوتا ہے, اس وقت بندے کو بھی دعا کر لیتا ہے, اگر اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. تو وہ اسی نیت سے آتا ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے, ہفتے کی دن ہے, مبارک گھڑی آپ آ سکتے ہیں, اسی امید کے ساتھ وہ آتا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کے اوپر ہے, انشاء اللہ و انشاء اللہ, اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو اس کی دعا قبول کر لے گا اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو نہیں قبول کرے گا. دوسرے قسم کے لوگ. تیسرا وہ شخص رجل حضر بانصات و سکون. تیسرا وہ شخص جو جمعہ کے دن آتا ہے باوضو اور آ کر کے کوشش کرتا ہے کہ سب سے آگے قریب آ کر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ولم يتخطى رقبة مسلم, کسی مسلمان اور کسی نمازی آدمی کے گردن کو پھاڑتے ہوئے آگے نہیں آتا. ولم يؤذي أحدا, کسی کو تکلیف نہیں دیتا, کسی کو پریشانی میں نہیں آتا, جہاں جگہ اس کو مل جاتی ہے وہاں بیٹھا. اچھا یہ گردن پھلانے کا جو مسئلہ ہے, اس میں گردن پھلانے والے ہی کسی کو غلطی نہیں ہوتی. جو پہلے لوگ آتے ہیں ان کو چاہیے
ان کو اتنا شوق، اتنا جذبہ اور اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ نہر غالب ہونا پہلے آگے کی جگہ پورا کر دیں، اس لیے کہ اگلی صفوں کی زیادہ فضیلت ہے۔ تو آپ وہ اگلی صفوں کو دوسری صفوں کو چھوڑ کر کے بالکل لگانے کے بعد یا دروازہ جہاں سے انٹری ہے وہی ہے سننا پڑنے لگتی۔ کتنے سارے لوگوں کو ایسا دیکھا گیا انٹری ہے، لوگوں کے آنے جانے کا راستہ وہی بڑے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہوش آواز میں ہے ہی نہیں کہ کہاں کھڑے ہیں، کیا کہنے جا رہے ہیں، کہاں آئے ہیں، کس مقصد سے آئے ہیں، کچھ پتا ہی نہیں۔ اور جب بعض لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو اس پہ ڈال دیتے ہیں کہ آپ کو وہاں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، آپ کو دیوار پر ہی سب میں کھڑا ہونا چاہیے، وہاں نے دکھائی تھی۔ تو غلطی تو گردن پھلانے والا بھی کرتا ہے اور غلطی کرنے کا موقع آپ بھی دیتے ہیں۔ تو تیسرا وہ شخص کہ جو آتا ہے اور کسی کی گردن نہیں بڑھاتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، امام بھی کرتا ہے اور بالکل خاموشی اور سکون کے ساتھ امام کا خطبہ سنتا ہے، امام کا خطبہ سنتا ہے، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے اور کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ وہ موبائل سامنے رکھتے ہیں وائبریشن میں ظاہر سی بات ہے فون تو آتا ہی ہے، فون آتا ہے تو باقاعدہ اس کو دیکھتے ہیں کہ کس کا فون آ رہا، اور ظاہر سی بات ہے نام اگر لکھا ہے تو ذہن پر خیال آتا ہوگا کہ فلانے کا فون آتا ہے، فلاں پارٹی کا فون آتا ہے، فلاں کو بات دینا، فلاں سے پیسہ لینا، اس کا فون آتا ہے، ذہن بھٹکتا کہ نہیں ادھر ادھر۔ اب یہ ذہن بھٹکانا، توجہ امام اور خطیب کے عہدے سے توجہ کو ہٹانا، یہ بھی لغو ہے۔ جو ایسا کام کرتا ہے موبائل میں بزی رہتا ہے کسی بھی طریقے سے، اس پر نظر ڈالتا ہے، اس پر دھیان دیتا ہے، وہ بھی لغو، وہ بھی اپنے بارے میں فیصلہ کر لے، جمعہ کی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے موبائل سب کے پاس ہے، ایک نہیں دو دو تین تین موبائل رہتے ہیں، بالکل سوئچ آف کر لیں، بالکل دنیا سے کٹ جائے، کوئی راستہ نہ رہے، کسی کا فون نہ آئے۔ آپ ایک عبادت میں بیٹھے ہیں، آپ ایک نیک کام کے لیے بیٹھے ہیں، اس کام کو توجہ کے ساتھ سنیں، ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں، غور سے سنیں، دھیان لگا کر کے سنیں۔ آپ کا صرف جسم حاضر نہ ہو بلکہ جسم کے ساتھ ساتھ پھر دماغ سب کچھ حاضر ہو، تب جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایسے شخص کا جمعہ، ایسے شخص کا جمعہ ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک بلکہ مزید 3 دن اور یعنی مکمل 10 دنوں تک ایک جمعہ کی فضیلت اس کو دے دیتی ہے کہ 10 دنوں تک کے لیے ایک جمعہ اس کو گناہوں کے لیے دفاع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جمعہ 10 دنوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها کہ جو شخص ایک نیکی کر کے آتا ہے تو ہم اس کو اس جیسی 10 نیکیاں، اس کے برابر 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے تمام اصول و شرائط و ضوابط کے ساتھ جمعہ کی نماز کو ادا کرتا ہے، سکون اطمینان کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنی کا خطبہ سنتا ہے تو اس کو جمعہ کی فضیلت حاصل ہوتی ہے اور مکمل ثواب ملتا ہے، اور 10 دنوں کے لیے اس کا ایک جمعہ 10 دنوں کے گناہوں کے لیے دفاع بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ آپ کو جمعہ کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله يغفر بعلم الإحسان إيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم واذكروا الله أكبر وأقيموا الصلاة